السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ النساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یؤصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی بارے میں، اولادکم تمہاری اولاد کے، للذکری مرد کے لیے، مثل مانند ہے، حظ الانثیین، حظ حصہ، انثیین دو عورتوں کے، مونس سے مراد یہاں پہ عورت ہے، دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ وراثت میں بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں فرائض۔ یہ جو ہم پڑھیں گے نا آج والے رکوع میں، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، یعنی کس کا کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اولاد کے بارے میں کیا، للذکر مرد کے لیے، مثل مانند ہے، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، یعنی جتنا دو عورتوں کو حصہ ملتا ہے نا، مرد کو اتنا ملے گا، مرد کو عورتوں سے ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ پس اگر ہوں، نساءً عورتیں یعنی بیٹیاں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دو سے اوپر، فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ہے، ثُلُثَا دو تہائی، ما ترک جو وہ چھوڑ جائے، یعنی مرنے والا جو باپ ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے جو بھی ترکہ، اس میں سے کتنا ملے گا؟ دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو جتنا ملے گا، بھائی کو اکیلے کو اتنا ملے گا۔ لیکن اگر عورتیں یعنی بیٹیاں جو ہیں مرنے والے کی دو سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دو تہائی حصہ جو ہے ان سب میں تقسیم کیا جائے گا ترکے میں سے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ہے ایک بس اس کے لیے ہے آدھا، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو پھر آدھا ملے گا کل ترکے میں سے، ٹھیک ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اور والدین کے لیے، یعنی جو آدمی جو شخص وفات پا گیا ہے اس کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے حصہ، ولی ابویہ اور والدین کے لیے، لکل واحد منہما السدس ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ وہ چھوڑ جائے یعنی مرنے والا، ان کانا اگر ہو، لہو اس کی، ولد اولاد اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن لَمْ پس اگر نہ، یکن ہو، لہو اس کی، ولدن اولاد، وَوَرِثَهُ اور وارث ہیں اس کے، أَبَوَاهُ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ پس ماں کے لیے ہے تہائی، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اور اگر اس کا بھائی ہو تو ماں کا ہے چھٹا حصہ، من بعد وصیت یوصی بها او دین بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی ہو اس کی یا قرض کے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والدین کا جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو، لیکن اگر اولاد ہوگی تو پھر ماں کا حصہ بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تہائی، باپ کا نہیں بتایا ہوا، کیونکہ اگر ماں باپ ہی وارث ہیں تو پھر باپ کا حصہ زیادہ بن جائے گا۔ ماں کو حصہ دینے کے بعد اور باپ کا تہائی حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا نا مال، وہ بھی باپ کو ہی مل جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ماں کا بتایا، باپ کا بتایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ باپ کو مزید بھی ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا بھائی بھی ہے، جو فوت ہو گیا بندہ اس کا بھائی بھی ہے، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کو اب چھٹا حصہ ملے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں بھی ماں باپ کا حصہ کم ہوگا اور بھائی ہونے کی صورت میں بھی کم ہوگا، پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری جو تقسیم ہونی ہے یہ وصیت کے بعد ہونی ہے، قرض اگر ہے اس کے اوپر تو وہ بھی ادا کیا جانا ہے اس کے بعد ہونی ہے، اور جو کفن دفن کا خرچہ ہوگا وہ بھی کرنے کے بعد پھر یہ جو حصے ہیں نا یہ تقسیم ہونے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ آباؤکم فابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا
باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، نہیں تم جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے۔ فریضۃ من اللہ، مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصے ہیں نا یہ مقرر کر دی ہیں، کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمًا حکیمًا، بہت علم والا حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہ میاں بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ بیوی کو کتنا ملے گا اور میاں کو کتنا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری بیویاں اگر مر جاتی ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے تو تمہیں پھر اس کے سارے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور ان کے لیے اب یہ تو تھا نا اگر اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو ملے گا آدھا حصہ، لیکن اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں ملے گا، یعنی مردوں کو ملے گا ربع، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا شوہر کو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصینا انہوں نے وصیت کی ہوگی، بہا اس کی، او دین یا قرض کے، یہ بھی جو حصہ تقسیم ہوگا یہ بھی قرض کے بعد اور وصیت کے بعد اور کفن دفن کے خرچ کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ربع، چوتھائی، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر مرد وفات پا جاتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے، عورت کو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ ملے گا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ پھر اولاد کا بھی حصہ نکلے گا نا تو پھر بیوی کا کم ہو جائے گا۔ من بعد وصیت تؤصون بها او دین، بعد وصیت کے جو تم وصیت کر جاؤ گے اس کی اور قرض کے، تو یہ بھی تقسیم جو ہے نا یہ بھی وصیت کے اور قرض کے اور کفن دفن کے بعد ہونی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ رجل مرد، یورث وہ وارث ہو، کلالہ ایک ایسا آدمی جس کی میراث ہو اور وہ کلالہ ہے، اب امرأۃ یا عورت، وَلَهُ اس کے اخن بھائی ہیں، او اختن یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے ہے چھٹا حصہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر جو مرنے والا مرد ہے یا عورت ہے وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ اور اولاد نہ ہو، باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے تو وہ کلالہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا مرد ہے یا ایسی عورت ہے تو پھر اس کے بہن بھائی اس کے حقدار ہوں گے، اس کے وارث ہوں گے، تو اس کا ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر سب کو کتنا ملے گا؟ دونوں کو اس میں اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، تو پھر بہن بھائی وارث ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ پھر اگر کانو وہ ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر فہم پس وہ شرکاء شریک ہوں گے، پھر ثلثی تہائی حصے میں، من بعد وصیت یوصی بعد وصیت کے، ہو جو وصیت کی، بہا اس کی، او دین یا قرض کے، غیر مضار بغیر نقصان پہنچائے، وصیت من اللہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم علم والا، حلیم بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی بہن ہونے کی صورت میں تو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر ایک تہائی جو حصہ ہوگا نا اس میں سے سب کو دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، وصیت ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک، اور یہ فوز العظیم، کامیابی ہے بڑی۔ ومن یعص اللہ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور زیادتی کرے گا، حد سے بڑھے گا اس کی حدود کے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلت کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو علم الفرائض ہے، یہ جو سارے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کر دیے ہیں، تو اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور جو بھی نافرمانی کرے گا نا اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کی جو تقسیم ہے وراثت کی ہوئی، اس میں کمی بیشی کرے گا، یہ جو زیادتی ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کے قوانین مقرر کر دیے ہیں نا، اس میں حد سے بڑھے گا، اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کرے گا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگ میں داخل کرے گا، یعنی جہنم میں ذلت کا عذاب اس کو دے گا اس میں۔ تو یہ جو سارا رکوع آپ نے پڑھا نا، یہ سارا علم الفرائض کے بارے میں ہے کہ یعنی کس کو کس کا کتنا حصہ ملنا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔